السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ چائنیز فوج کے ساتھ وادی گلوان میں ہونے والی سرحدی جھڑپ میں شدید زخمی ہونے والے فوجیوں میں سے مزید 17 ہلاک ہو گئے، جس سے ہلاک ہونے والے اہلکاروں کی کل تعداد 20 ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انڈین فوجی حکام نے گونگلوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس جھڑپ میں چائنیز افواج کو بھی بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ تاہم چائنیز حکام کی جانب سے تاحال اس بارے میں کوئی بیان نہیں جاری کیا گیا، لیکن چائنیز فوج کے ایک ترجمان نے انڈیا کو ہوشیار کیا کہ وہ اپنے فوجیوں کو قابو میں رکھے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، ایک معاہدے کے تحت بھارت اور چائنا دونوں سرحد پہ اسلحہ نہیں رکھ سکتے اور مکے، گھوسے، تھپڑ، ڈنڈے، ان سے لڑائی ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ بھارتی فوجی خود مان رہے ہیں کہ 20 کے قریب بھارتی فوجی جہنم واصل ہوئے، جبکہ مغربی میڈیا جیسے ٹیلی گراف ہے، رائٹرز ہے وغیرہ کے مطابق تعداد اس سے بہت زیادہ ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت تک وہاں 50 سے زیادہ بھارتی فوجی جو ہے وہ جہنم واصل ہوئے ہیں، اور ان کے کئی افسر بھی اس میں شامل ہیں۔ بھارتی جنرل اس سے پریشان ہے کہ جب بھارتی فوجیوں نے رات کے اندھیرے میں چائنیز فوجیوں پر چڑھائی کی کوشش کی، جو چائنیز کے مقابلے میں تعداد میں بھی زیادہ تھے، تو چائنیز نے صرف کسن، مکی اور ٹھڈوں سے واضح تواضع کر کے اٹھا کے نیچے گھاٹی میں ان کو پھینکنا شروع کر دیا، اور اسے چائنیز فوج اس وقت جو ہے نا بھارت پہ دہشت طاری کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ جبکہ سابقہ بھارتی فوجی انڈین میڈیا پر ماتم کرنے پہ مجبور ہے، چیخ پکار کر رہے ہیں کہ ہم اتنا بجٹ دے رہے ہیں پر بھارتی فوجوں کو لڑنے کے لیے اسلحہ کیوں نہیں دیا جا رہا، اور کیوں فوج میں کوئی بھی کارروائی کرنے کے لیے دہلی سرکار سے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ دراصل پیر کی رات جو کچھ ہوا، اس مہم جوئی کا ماسٹر مائنڈ جو ہے جنرل بین راوت تھا، اور اس کے خیال میں رات کے اندھیرے میں بھارتی فوج پینگوئن لیگ کی چوتھی پہاڑی پر قبضہ جما لے گی اور چائنا کے قبضے سے واپس اپنا علاقہ لے لے گی، لیکن یہ سب اس کے خواب و خیال میں تھا، اور وہ اجے دیوگن اور یہ ان لوگوں کی فلمیں دیکھ کے اس کا دماغ خراب ہوا تھا، اور ایک بار پھر بھارت کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اور یہ تاریخ ہے کہ ہمیشہ رات کو گھس کر بھارت نے خود مار ہی کھائی ہے ہمیشہ۔ اور یہاں ایک اور بات اہم ہے جس کی جانب میں آپ سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو ان علاقوں میں ڈیوٹی دے چکے ہیں، جن کا تعلق ان علاقوں سے ہے، وہ بخوبی واقف ہے کہ یہ جو 3 ماہ میں فوج کو سپلائی کے حوالے سے بہت اہم ہے، اور بھارت چاہتا ہے کسی بھی طرح گلوان کا علاقہ چائنا فوراً خالی کر دے، کیونکہ اگر بروقت یہ خالی نہ ہوا تو آنے والی سردیوں کی سیزن میں بھارت کے لیے اتنی اونچائی پر جیسے سیاچن اور کارگل میں اپنی فوجوں کو رکھنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا، وہ بالکل ممکن نہیں رہے گا، کیونکہ ان ہی 3 مہینے میں ماچس سے لے کے مٹی کا تیل، کھانے پینے کی اشیاء، لاجسٹکس سپورٹ جتنی ہیں وہ اس 3 مہینے میں جانی ہے۔ اور اگر یہ راستے نہ کھولے گئے تو بھارت کے پاس صرف ایک ہی آپشن رہ جائے گا، وہ ہے ایئر ڈراپ کے ذریعے تمام اشیاء وہاں پہنچائی جائیں، جو کہ بہت مہنگا ایک کام ہے، اور مسلسل خراب موسم کی وجہ سے بہت مشکل آپریشنز ہیں۔ تو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ اس وقت بھارت شدید اسٹریٹجک فوجی اور سفارتی محاذ پر مشکل میں ہے، کیونکہ سفارتی محاذ پر بھی بھارت نے تمام حربے اور دنیا کے تمام ممالک جن کا دباؤ چائنا پہ ڈلوا سکتا تھا ڈلوا دیا، پر چائنا ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اب جو حرکت جنرل بین راوت کر چکی ہیں، اس کے بعد تو بھارت میں اور خوف پیدا ہو گیا کہ اب چائنا کا رویہ مزید سخت ہو جانا ہے، اور جو پہلے گنجائش تھی تھوڑی بہت لچک کی، اب وہ ختم ہو گئی ہے۔ اس وقت بھارت کو ایک جانب چائنا کا ڈر ہے، دوسری جانب اس کی یہ مشکل ہے کہ بروقت سپلائی نہ پہنچائی گئی تو پاکستان ایک بھی گولی چلائے بغیر کارگل اور سیاچین کے بلند ترین مقامات پہ پہنچ جائے گا، اور اسے بار بار بھارتی دفاعی تجزیہ کار مودی حکومت کو دہائیاں دے رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ معاملات ٹھیک کر لو۔ بھارت 2 جگہ پہ بارڈرز کو ہاٹ نہیں رکھ سکتا، نہ ہی افورڈ کر سکتا، پر مسئلہ یہ ہے کہ کس منہ سے مودی اب عمران خان سے بات کرے، جبکہ بھارت اب پوری دنیا میں ایکسپوز ہو چکا ہے۔ بھارت کو ایسی ناکامی ہوئی ہے کہ کل ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھارتی عوام کو کیسے بتایا جائے کہ ہم کتنے فوجی مروا چکے ہیں، اور اب بھی انہوں نے اصل تعداد نہیں بتائی، اور جو بھارت دعویٰ کر رہا ہے کہ چائنا کے 40 زیادہ فوجی مارے ہیں، اس کی کسی بھی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ اور اگر ایسا ہوتا تو کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ چائنا پھر آرام سے بیٹھا رہے گا؟ میں آپ کو بتاؤں، چائنا ایک بھی فوجی جہاں بھاگ ہوا ہوتا نا ایک، تو اب تک چائنا بھارت کی سرحد پہ کشت و خون کا بازار گرم ہوتا۔ بھارتی فوج کی قابلیت اور اہلیت کیا ہے، اس حوالے سے خاص طور پہ ایک ٹویٹ کا ذکر کرتا چلوں جو چائنیز اخبار گلوبل ٹائمز کے ایڈیٹر ان چیف ہوشی جن ان کے ٹویٹر ہینڈل سے کی گئی۔ ان کا 17 injured Indian soldiers reportedly died due to lack of in-time rescue, which reflects the serious flaws of Indian Army to provide emergency treatment to the wounded. This is not an army with real modern combat capabilities at plateau, and Indian public opinion needs to stay sober.
چماٹ ماری ہے انہوں نے یہ ٹویٹر کے ذریعے. یعنی اتنے انڈین فوجی مبینہ طور پہ اس لیے ہلاک ہوئے کیونکہ انہیں فوری طبی امداد ہی میسر نہیں تھی, جس سے انڈین فوج کی گیپس کا اور خامیوں کا اندازہ ہوتا ہے. یہ کوئی ایسی فوج نہیں ہے جو چٹانی علاقوں میں لڑنے کی مہارت اور جدید صلاحیتوں سے لیس ہو. یہ صرف نیتے کشمیریوں کے عورتیں اور بچوں ان پہ ظلم کر سکتی ہے. مودی اس وقت تمام صورتحال سے غائب ہے. ایسا لگتا ہے اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو گیا, یہ بند کر دیا گیا, جبکہ مودی نہ قوم سے کوئی خطاب کر رہا ہے, نہ اس کے وزیر مشیر بڑھ چڑھ کر ٹی وی اور پارلیمنٹ میں بیانات دے رہے ہیں, جبکہ بھارت کی اپوزیشن سر پکڑ کے بیٹھ گئی ہے کہ مودی بھارت ماتا کو ذلیل کروا دیا. اس اپوزیشن لیڈروں میں راہل گاندھی پیش ہے, جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے, اصلیت بتائی جائے. لیکن راہل گاندھی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہندوستان نے کبھی اصلیت بتائی ہے؟ کیا انہوں نے کبھی اصلیت تسلیم کی ہے جو آج آپ کے کہنے پہ کر لیں گے؟ ادھر مودی اور بی جے پی کا بھی سانپ سونگا ہوا ہے, کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی جواب ہے, نہ کوئی پلان ہے, نہ ہی صورتحال سے باہر نکلنے کا کوئی حل ہے. مودی اس گڑھے میں گر گئے ہیں جو انہوں نے خود کھودا تھا. بالا کوٹ حملے کے بعد تو نریندر مودی اور دیگر افراد نے بڑھ چڑھ کر بیان دیے تھے, اب وہ لداخ کے معاملے پہ 1 مہینے سے خاموش ہے. حالت یہ ہے کہ اس وقت انڈیا میں ایک اور بحث یہ بھی چل رہی ہے کہ آیا بھارت میں طاقت ہے بھی کہ نہیں کہ وہ چائنا کا مقابلہ ہی کر سکے. ویسے میں آپ کو بتا دوں, نہیں ہے. بھارتی فوج نیپال سے تو لڑ نہیں سکتی, چائنا اور پاکستان تو بڑی دور کی بات ہے. اس لیے مودی اور بھارت کوشش کرے اور کسی کالے جادو یا منتر کا سہارا لے کے چائنا شاید خود پیچھے ہٹ جائے. بھارتی فوج تو نیپال کو پیچھے ہٹانے کی صلاحیت نہیں رکھتی. ہاں, اجے دیوگن اور باقی جو ایکٹرز ہیں آپ کے, ان سے آپ فلمیں بنواتے رہیں اور ان فلموں میں جو بھی آپ نے زہر اگلنا ہے, جھوٹ بولنا ہے, وہ بولتے رہیں, جیسا پارلیمنٹ میں بول رہے ہیں, جیسا آپ کا میڈیا بھی بول رہے ہیں. یو واچنگ مبشر لقمان یوٹیوب چینل, اس کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پریس کریں. Until the next time, Allah Hafiz.